ملتا ہے مدینے میں۔ اور ایک عقل مند شاعر نے کہا تھا کہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اور وہ اندھیرے ہی بھلے کے قدم راہ میں تھے، یہ روشنی لے آئے ہیں منزل سے دور ہمیں۔ تو حضرات محترم، ہم سب سے پہلے آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھیں۔ آقا کائنات فخر موجودات سرکار احمد مصطفیٰ شب اسود دولہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بابا سے طلب کرتے کا پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی بزم بات ایک محفل میلاد کے، یہ جو محفل میلاد سجائی گئی ہے بچے کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ ہمارا یہاں جمع ہونا اس لیے تاکہ ہمارے سننے سے اور آپ کے جو سماعت کرنے سے، ہم سب کے سنانے سے جو برکتیں ملیں، اللہ ان برکتوں کے صدقے اس بچے کی احسان مغفرت فرما دے۔ اس لیے ہم سب کا جمع ہونا یہاں پر قرار پا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو ملا رہے ہیں اور پھر آئندہ تم کو اسی سے اٹھائیں گے۔ تو آپ سمجھیں مرنے والے کو جب دفنا کر آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا، وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو دفنا دیا، اب ہم جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو پیارے کہ ہم مرنے والا دنیا سے جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ مر ہی گیا ہے، بلکہ کتنے ہم تم کو ایسے دکھاتے جو زمین پر ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، جس وقت واکنگ بھی کر رہا ہے، ٹاکنگ بھی کر رہا ہے، مائنڈنگ بھی کر رہا ہے، بزنس بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے، پھر بھی وہ خیال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سمجھیں، آپ سمجھیں، میں اس چیز کو آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا اور تم کو اسی سے بنایا، تم کو اسی سے تم کو ملا رہے اور اسی سے تم کو اٹھائیں گے۔ لیکن یاد رکھو ہر دنیا سے جانے والا موقع نہیں ہے، اور ہر زندہ دنیا میں جو آپ چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ دو باتیں سمجھیں، جسم میں روح کا نام، جسم میں اگر روح باقی ہے تو جسم میں روح کی بقا کا نام زندگی نہیں، اور جسم سے روح نکل جائے تو اس کا نام موت نہیں۔ آپ سمجھیں کہ کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن ٹوڈے آئی ول پروو یو آر رانگ، اس لیے کہ میں آج ثابت کروں گا کل سے قرآن سے کہ آپ غلط ہیں۔ اگر جسم روح سے نکل جائے تو مردہ نہیں، اور اگر جسم میں روح ہو تو خدا کی قسم وہ زندہ نہیں۔ میں یہ آج قرآن سے پروو کروں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ یہ تھنکنگ میں غلط ہے کہ اگر جسم سے روح پرواز کر جائے تو ہاں وہ مردہ ہو جاتا ہے، غلط ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ قرآن سے پروو کر کے دکھاؤں گا کہ جسم میں روح ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے۔ آؤ جاؤ مکہ کی دھرتی پر، بلکہ تاریخ بھاگا دیکھو، اتر کر اس کی معبود کریم کی ذات کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت میں میرے آقا تشریف لائے تھے، عبداللہ کی پشت مبارک سے، آمنہ کے بدن پاک سے میرے محبوب تشریف لا رہے تھے اتر کر اس کے اندر۔ لیکن لوگوں نے دیکھا ابو جہل نامی ایک شخص تھا جو مصطفیٰ کے لیے کیا کر رہا ہے، پلان کر رہا ہے، پلان تیار کر رہا ہے، مصطفیٰ کو مارنے کا پلان تیار کر رہا ہے۔ اسی کے وہ زندہ ہے، اس کے بچے ہیں، بال بچے ہیں، لیکن قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کا اعوان کا نمودن جبریل آتے مصطفیٰ سے عرض کرتے یا رسول اللہ فدا، یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں اللہ نے فرمایا اعوان کا نمودن کہ ابو جہل بنتا ہے، حالانکہ ابو جہل کیا ہے، ابھی زمین پر چل رہا ہے، ابھی بول بھی رہا ہے، بزنس بھی کر رہا ہے، پلان بھی کر رہا ہے، وہ بھی مکہ کی دھرتی پر کر رہا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اسلام سے وہ کیا ہے، مردہ ہے۔ اسلام اس کو کیا کہہ رہا ہے، مردہ کہہ رہا ہے کہ یہ مر چکا ہے۔ لیکن آؤ دیکھو جبریل تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں نا، جبریل تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمام نبی اور تمام جو ہے فرشتے معصوم عن خطا ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ ہیں وہ ذات ہوتی ہے کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ تو جبریل آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ
ابو جہل جو ہے وہ مر چکا ہے، حالانکہ ابو جہل زندہ چل رہا ہے، ابو جہل کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، پاس گوبھی سارے کے سارے متحرک ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے اسلام سے اس بیت کہ وہ مر چکا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جسم میں روح ہو تو یہ مطلب نہیں کہ وہ زندہ ہے۔ ابو جہل کے جسم سے ابھی روح نہیں نکالی گئی، ابھی اس کو دفنایا نہیں گیا، اس کا جنازہ نہیں پڑا گیا، لیکن اسلام کہتا ہے یہ مر چکا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے یہ مر چکا ہے، حالانکہ مکہ کی دھرتی پر ابو جہل چل رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی آخر الزمان کی گردن کو اتار کر لائے اس کو سوسو دے دی جائے گی، اس کو سوسو کے سوسو سے نوازا جائے گا، جو آمنہ کے لال کی عبداللہ کے نخت جگر کی گردن کو تن سے جدا کرے گا، اس کو سوسو توفے میں دی جائے گی۔ لیکن اسلام کا صحیح ہے، لیکن آ جاؤ ایک اس میں 1 2 3 4 5 بلکہ یہاں تک کہ 61 تصویر دیکھو، جب 61 ہجری کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا میدان کربلا میں علی اصغر کے حلقے میں کوئی چلی کر رہا ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں ابو، اسی طرح دیکھیں عباس مر چکے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے عباس زندہ ہے، اور لوگ محمد شہید ہو چکے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ 61 ہجری ہوا کر دیکھیں، خدا کی قسم کربلا میں حسین کا جسم پڑا ہوا ہے، اور حسین کا سر جو ہے روش میں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ خدا کی قسم آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تمام کے تمام شہداء وہ لوگ محمد باسی کی خاصی کی جوانی ہو، چاہے عباس علمدار کے غازی ہو، چاہے اللہ کی قسم اللہ کے بچے ہو، تمام ہم سوار والے شہید ہو رہے ہیں، تلوار مار کے نیچے مارے جا رہے ہیں، لیکن قرآن ان کو کہہ رہے زندہ ہے، حالانکہ ان کے جسموں سے روح پرواز کر رہی ہے، لیکن قرآن اس روایت قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے نام میں شہید کر دیے گئے تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس اس کو سوال کرتے ہیں۔ بات کلیئر؟ ایک طرف یہ ہے کہ جسم میں روح ہے، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ مر چکا ہے، جیسے کہ ابو جہل۔ لیکن 61 ہجری میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ علی اصغر کے حلقے کو تیر نے چھلنی کر دیا، آپ نے جامع شہادت نوش فرما لیا، لیکن اور قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے نام میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، حالانکہ جسم سے روح نکل چکی ہے۔ قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ لیکن کیسے؟ عباس علمدار کی بازی تو کر چکے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ روایت یہ زندہ ہے، آخر کیوں؟ اب پوچھو اے ابو جہل، تیرے جسم سے روح نہیں نکلی لیکن تم مرا کیسے؟ اور کرب و بلا کے میدان میں تمام شہداء کے جسموں سے روح پرواز کر گئی لیکن وہ زندہ کیسے؟ تو آؤ مزاج ابو جہل نے جواب دیا تھا کہ مجھے عداوت مصطفیٰ نے جینے نہیں دیا اور حسین کو محبت مصطفیٰ نے مرنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ابو جہل سے آواز آتی ہے کہ مجھے عداوت مصطفیٰ نے، دشمن رسول تھا وہ، مجھے عداوت مصطفیٰ نے جینے نہیں دیا۔ اور حسین سے پوچھو اے آقا حسین، یہ تو بتاؤ تم نے علی اصغر کو قربان کر دیا، قرآن کہتا ہے اس روایت یہ زندہ ہے، تم نے عباس علمدار کے بازی کو بتا دیا لیکن قرآن کہتا ہے زندہ ہے، خدا کی قسم وجہ کیا ہے؟ تو حسین کہتا ہے ابو جہل کو تو دشمن رسول تھا تو عداوت رسول نے اس کو جینے نہ دیا تھا لیکن اس کو محبت رسول نے مرنے نہ دیا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے تن جو تھا وہ کربلا میں تھا اور دمشق میں حسین پاک کا سر خدا کی قسم قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، بہت اچھا بولا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جسم میں روح باقی ہو تو یہ نہیں کہ مر گیا، اب وہ چلتا ہے پھرتا ہے پلان کر رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہی از ڈیڈ، یہ کیا ہے؟ مر چکا ہے۔ لیکن جن کے جسم سے روح نکل گئی قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہی زندہ، یہ زندہ ہے، یہ مرے نہیں ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان کو ولا تقولوا لمن يقتل، مردہ نہ کہو، کس کو نہ کہو؟ کس کو؟ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ کیا قتل کرنے کے بعد کوئی زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا، اس کے جسم سے روح نکل گئی لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے تو پتہ چلا کہ جسم میں روح باقی ہو تو ضرور نہیں کہ وہ زندہ ہو، خدا کی قسم، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جسم میں روح ہے تو وہ زندہ
بلکہ قرآن اس کو مردہ کہتا ہے. اور اگر جسم سے روح نکل جائے تو ضروری نہیں کہ مردہ ہے. آج تاریخ دیکھو غریب نواز کے جسم سے روح نکل چکی ہے لیکن وہ آج بھی ہندوستان کے راجا بنے ہوئے ہیں. ہندوستان کے لوگوں میں خدا کی قسم ان کے دلوں میں ایسی محبت ہے کہ کسی اپنے باپ کی محبت نہیں ہوتی جتنا غریب نواز کی محبت ہوتی ہے. بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کی محبت کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو زندہ کہہ رہا ہے. قرآن کو زندہ کہہ رہا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو